میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے ایک خصوصی مضمون پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ آج کے حالات کے مطابق ہے، اور اس مضمون کا عنوان ہے: کیا خدا ہمارے رہنماؤں کا انتخاب کرتا ہے؟ چند دن پہلے سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ کچھ پاکستانی مبشرین عمران خان کی حکومت کے خاتمے اور پی ڈی ایم کی حکومت بننے پر مبارکباد کے پوسٹرز جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ خدا کے خادم ہیں تو آپ یہ چیز کیوں پیش کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حکومتیں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں، مگر وہ اس بات کا جواب نہ دے سکے کہ 3.5 سال پہلے بننے والی پی ٹی آئی کی حکومت بھی کیا خدا کی طرف سے تھی۔ اور انہوں نے پھر رومیو 13:1 کا حوالہ بھی جڑ دیا، جہاں پالوس رسول فرماتا ہے: ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کے تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ حوالہ کبھی نہیں پڑھا ہوگا یا ان کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا جب وہ رومیو 13:1 کو پیش کرتے ہیں، تو انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہوشیہ 8:4 میں کیا لکھا ہے، اور وہ پھر اس سوال کا جواب نہیں دے سکے۔ لیکن جہاں پہ جب ایسے دو حوالوں میں آپس میں تضاد پایا جائے، وہاں پہ ہمیں ان کے سیاق و سباق کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ پالوس رسول جب رومیو کی کلیسیا جو یروشلم میں موجود تھی، ان کو جب یہ لکھتا ہے کہ اعلیٰ حکومتیں خدا کی طرف سے تھیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ رومیو 13:1 سے 7 تک اگر ہم پڑھیں تو وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اور پھر انہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہوشیہ نبی 8:4 میں کیا فرماتے ہیں۔ وہاں پہ لکھا ہے: انہوں نے بادشاہ مقرر کیے، وہ میری طرف سے نہیں، انہوں نے امراء کو ٹھہرایا اور میں نے ان کو نہ جانا۔ جب ایسے دو حوالوں میں آپس میں تضاد پایا جائے تو ہمیں ان حوالوں کو کوٹ کرنے کے لیے بہت سوچ و بچار سے کام لینا چاہیے۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے اپنے ایک ٹاپک پہ، جس کا عنوان تھا نبوتوں کی نبوت، اس میں کہا تھا کہ بہت سے مبشرین ایسے ہیں جو روس اور یوکرین کی لڑائی کو بائبل میں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر روس کی حکومت کو حزقیل نبی کی کتاب اس کے 38 باب سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ روس کی حکومت دراصل جوج مجوج کی نسل ہے، ان کی فوج ہے جو کہ یوکرین پہ حملہ کر کے سیدھے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیں گے، جبکہ حزقیل نبی کی کتاب اس کا 38 باب اس چیز کو ظاہر نہیں کرتا۔ ذرا سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اگر خدا اور مسیحوں کے خلاف بننے والی حکومتیں، جیسے پالوس رسول کے بیان میں یہ لکھا ہے کہ سب حکومتیں خدا کی طرف سے ہیں، تو کیا مسیحوں کے خلاف بننے والی حکومتیں بھی خدا کی طرف سے ہیں؟ دراصل
یہ اس نظریے کو تقویت دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ساری حکومتیں خدا کی طرف سے ہیں۔ وہ پالوس رسول کے خط کی تفصیل یا اس کے سیاق و سباق کو نہیں دیکھتے، وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا گناہ کا موجد بھی ہے، اور پھر اس نظریے کو وہ نکالتے ہیں یسایہ 45 باب اور 7 آیت کا سہارا لیتے ہیں۔ اس لیے اس قسم کی جو مخالف آیتیں ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں ان دونوں حوالوں کا، ان دونوں آیات کا یا ان کا سیاق و سباق دیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ساری حکومتیں خدا کی طرف سے ہوں۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ جب یسوع مسیح کو آزمایا گیا تو شیطان یسوع مسیح کو اونچے مقام پر لے گیا، اور وہاں پہ اس نے کہا کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے تو یہ ساری چیزیں میں تجھے عطا کر دوں گا۔ اس میں دنیا کی حکومتیں بھی شامل تھیں، اور یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ شاید شیطان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر وہ کسی کو حکومت دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، یعنی کہ شیطان کسی حد تک حکومتوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور پھر جو اس کو سجدہ کرتے ہیں ان کو وہ چیزیں دے دیتا ہے، جو انکار کرتے ہیں ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کی بھی یہاں پہ میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب سیموئیل نبی نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم نے ایک بادشاہ مانگ کر خدا کا انکار کیا ہے، سیموئیل نبی نے ان کو ساؤل کی شکل میں بادشاہ تو دے دیا، اور اس کے بعد داؤد اور سلیمان کی حکومتیں ختم ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک شمالی حکومت کہلائی اور ایک جنوبی حکومت کہلائی۔ اب یہاں پہ یہ تعین کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ کیا شمالی حکومت خدا کی طرف سے تھی یا جنوبی حکومت خدا کی طرف سے تھی، کیونکہ ان دونوں حکومتوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں میں سے کون سی حکومت جو تھی وہ خدا کو مقبول تھی، خدا کی نظر میں مقبول تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب دونوں حکومتیں ختم ہو گئیں اور بنی اسرائیل بابل کی غلامی میں چلا گیا۔ آج کل کے تناظر میں کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کیا خدا ہمارے رہنماؤں کا انتخاب کرتا ہے؟ امریکہ میں کیا خدا نے ڈونلڈ ٹرمپ کو منتخب کیا، جو دوسری چیزوں کے علاوہ توبہ پرست شخص نہیں تھا؟ یا اسقاط حمل کے انتہائی حامی باراک اوباما کے بارے میں کیا خیال کیا جاتا ہے، جس نے انتخابات لڑنے سے پہلے ایک ویڈیو میں یسوع کے پہاڑی واز کا مذاق اڑایا؟ اور پھر شمالی کوریا کے ڈکٹیٹر کم جونگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی خدا کی طرف سے ہے؟ ماؤ زے تنگ کے بارے میں کیا خیال کیا جاتا ہے، جو کہ تاریخ کا بدترین اجتماعی قاتل سمجھا جاتا ہے؟ یا پھر لینن، اسٹالین اور ہٹلر کی حکومتوں کو کیا کہا جائے یا کیا کہنا چاہیے؟ یہاں پر ہوشیہ 8 باب اور 4 آیت کو میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بادشاہ مقرر کیے، وہ میری طرف سے نہیں، انہوں نے امرا کو ٹھہرایا اور میں نے ان کو نہ جانا۔ اور پھر اس میں پاکستان کی حکومت بھی شامل ہو سکتی ہے، چین کی بھی، اور ان تمام ممالک کی جہاں انسانی حقوق کی بدترین مثالیں ملتی ہیں۔ آئیے اب ذرا دیکھیں کہ پالوس رسول رومیو کے خط 13:1 میں کیا بیان کرتا ہے،
اور یہ دیکھیں کہ جب وہ یہ خط لکھ رہا ہے رومیو کی کلیسیا کو جو یروشلم میں کے ارد گرد کے علاقوں میں بسی ہوئی تھی، ان دنوں میں رومیو کا اور یہودیوں کا کیا جھگڑا چل رہا تھا، جس کا ذکر دراصل پالوس رسول نے اسی باب کی 13 باب کی، اگر آپ اس کی 7 آیت کو غور سے پڑھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ٹیکس ادا کریں، جبکہ یہودیوں نے رومیو کو ٹیکس دینے سے منع کر دیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا تھا، اس لیے کہ رومی شہنشاہوں نے یہودیوں کے اوپر ایک ایسا ٹیکس لگا دیا تھا جس کو جیوڈش ٹیکس کہا جاتا تھا، یعنی کہ یہودیوں کے اوپر مذہبی ٹیکس۔ اور رومی حکومت کے اس ٹیکس کے یا اس حکم کے مطابق یہودی جو دہیکی ہیکل میں دیتے تھے ان کو کہا گیا کہ یہ دہیکی آپ یہ رومی حکومت کو دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہودی کبھی بھی ٹیمپل کا جو ٹیکس ہے یا ٹیمپل کی جو رسومات ہیں اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے، اور نہ اس وقت بھی وہ کر رہے تھے۔ اور اس کے اوپر جب انہوں نے یہ ٹیکس دینے سے انکار کیا تو رومیو نے بہت سے یہودیوں کو پکڑ کے قید خانوں میں ڈال دیا، اور یہی ٹیکس جو تھا یہ وجہ بنی فرسٹ وار بٹوین رومنز اینڈ بٹوین جوز، فرسٹ وار جس میں بہت سے رومی مارے گئے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول 13 باب کی 1 سے 7ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ 7ویں آیت میں پالوس رسول کہتا ہے کہ سب کا حق ادا کرو، جس کو خراج دینا چاہیے اس کو خراج دو، جس کو محصول چاہیے اس کو محصول دو۔ دراصل یہ حوالہ پالوس رسول کی طرف سے یروشلم کی کلیسیا کے لیے ایک ہدایت تھی، کیونکہ رومی حکومت مسیحیوں کے نئے مذہب کو یہودیوں سے علیحدہ مذہب تسلیم نہیں کرتی تھی۔ وہ یہی جانتی تھی کہ یہ جو نئے مسیح ہیں یہ یہودیوں کا ہی ایک حصہ ہیں، ان کی ہی ایک برانچ ہیں، تو ان کے اوپر بھی وہی ٹیکس لگے گا جو یہودیوں کے اوپر لگتا ہے۔ اور پھر اس ٹیکس کے خلاف یہودیوں نے حکومت کے خلاف نافرمانی کی تحریک چلائی، اور پھر پالوس رسول ان آیات کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ پالوس رسول نہیں چاہتا تھا کہ مسیحی بھی اس جو نافرمانی کی تحریک ہے اس کا حصہ بنے، اس لیے اس نے یہ ہدایات جاری کی کہ جو ٹیکس حکومت نے لگایا ہے آپ وہ ٹیکس ادا کریں۔ اور پھر یہاں پہ 1 سے 13 آیت میں پالوس رسول کسی خاص حاکم کے لیے نہیں کہتا کہ یہ حاکم خدا کی طرف سے مقرر ہے، جبکہ نیرو بادشاہ جو اس وقت کا تھا انتہائی ظالم بادشاہ تھا، اس نے مسیحیوں کے اوپر بہت ظلم کیے، ان کو صلیبوں پہ چڑھایا، پھر مسیحیوں کو رومی حکومت کے زمانے میں شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا، اور جب ان کو سولی دی جاتی تھی اس کے نیچے آگ لگا دی جاتی تھی۔ اس لیے وہ حکومت کو ایک انتظامی ڈھانچے کے طور پہ پیش کرتا ہے، وہ حکومت کے کسی نمائندے کی بات نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ جو حاکم ہے یہ خدا کی طرف سے مقرر ہے۔ وہ لوگ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر رہنما کا انتخاب خدا خود کرتا ہے، ان کے لیے ہوشیہ 8 باب اور 4 آیت کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کے لیے یرمیہ 19:9 کی کوئی اہمیت نہیں۔ چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ خدا خود ہمارے رہنما مقرر کرتا ہے، تو پھر آج کے زمانے میں کیا یہ ووٹنگ سسٹم خدا کی مرضی کے خلاف ہے، جس میں
خدا نے شہریوں کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق بخشا ہے، اور اسی کے ذریعے بہت سے ملکوں میں اپنے نمائندے منتخب کیے جاتے ہیں، حکومت منتخب کی جاتی ہے، جس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ جمہوریت کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نظریے کو کیا ہم خدا کی طرف سے سمجھا جائے، یا پھر کیا خدا کے یہ جو فرمان جو پالوس رسول نے دیے ہیں 13 باب کی 1 آیت میں، کیا یہ اس جمہوری نظام کے اوپر بھی فٹ ہوتے ہیں؟ اور اگر لوگ اچھے ہیں، نیک لوگ ہیں، تو وہ نیک لوگوں کو چنتے ہیں، اگر جو اس کے برعکس ہیں پھر وہ ایسی حکومت کا انتخاب کر لیتے ہیں جو ان کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتی۔ وہ حکومت جو سامنے آتی ہے وہ اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ حکومت کرتی ہے، اور وہ لوگوں کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتی۔ یہ حال صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ حال امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی ہے۔ مثال 29 باب 2 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب صادق اقبال مند ہوتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن جب شریر اقتدار پاتے ہیں تو لوگ آہیں بھرتے ہیں۔ اور پھر آج کے دور میں لیڈر چننے کا استحقاق عوام کے پاس ہے۔ یہ وہ طریقہ نہیں جس طریقے سے سیموئیل نبی نے اسرائیل کی ضد کے اوپر ایک نوجوان جو دراصل اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا، اور جب وہ سیموئیل نبی کے پاس گیا اس سے پوچھنے کے لیے کہ اس کے گدھے کہاں ہوں گے، اس نے ساؤل کو یہودیوں کا بادشاہ بنا دیا، اس کو مسح کیا۔ پھر میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ پاکستان کی ملکی سیاست میں بائبل کے حوالوں کو اس طریقے سے جوڑنا مناسب نہیں، یعنی کہ کیا عدم اعتماد کے بعد بننے والی حکومت خدا کی طرف سے ہے اور اس سے پہلے والی حکومتیں نہیں تھیں؟ یہ کہنا مشکل ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ دونوں قسم کی حکومتیں جو ہیں، حکومت اچھی یا بری ہو، وہ خدا کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ دراصل یہ اس نظریے کو تقویت بخشتی ہے، یہ سٹیٹمنٹ کہ دونوں چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ خدا نیکی اور بدی دونوں کا موجد ہے۔ خدا نے خود ہی نیکی اور بدی کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ انسان کو امتحان میں ڈال سکے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے بھی ہیں لیکن اس کے اوپر زور نہیں دیتے کہ خدا کی ذات راست اور پاکیزہ ہے، جس کا حبقوق 1 باب 13 آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا، پھر تو دغا بازوں پر کیوں نظر کرتا ہے؟ جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نگل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا ہے؟ بائبل میں جہاں یہ کہا گیا رومیو 13:1 میں، وہاں پہ خدا کا مقصد یا پالوس رسول کا مقصد حکومتیں گرانا اور حکومتیں بنانا نہیں تھا۔ وہ دراصل خدا کے کلی اختیار کو بیان کرتا ہے کہ خدا گاڈ از اے سپر پاور۔ کوئی بھی جو ہے حکومت، جیسے ہم نے دیکھا کہ پرانے زمانے کی حکومتوں کے جو بادشاہ تھے وہ اپنے آپ کو خدا کے طور پر پیش کرتے تھے۔ فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہا، نبوکت نظر نے اپنی مورتی بنا کے
یہودی جو اس وقت قید میں تھے ان کو بھی کہا سجدہ کرو۔ صدرک مسک عبدنجو نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ڈینیل نے اس کا حکم نہ مانا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ضروری نہیں وہ حکومتیں جن کے بادشاہ اپنے آپ کو خدا مانتے ہیں وہ حکومتیں خدا کی طرف سے ہوں۔ ہاں، یرمیہ نبی نے نبوکت نظر کے متعلق یہ تو ضرور کہا تھا کہ وہ خدا کا خادم ہے، خدا کا جو ہے وہ خدا اس کو پسند کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں یرمیہ نبی کا کہ نبوکت نظر کی حکومت جو تھی وہ خدا کی طرف سے تھی۔ اس لیے کہ اگر آپ یرمیہ کی ہسٹری کو دیکھیں تو وہ دراصل کوئی اور چیز بیان کرتا ہے۔ اس کا ہم آگے چل کے ڈیٹیل میں کبھی ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ یرمیہ کی نبوکت نظر کی تعریف کرنے کا مقصد کیا تھا۔ وہ دراصل یرمیہ نبی کی پوری کتاب دراصل رسالے ہیں، یہ وہ لیٹرز ہیں جو یرمیہ اپنے ایک پیغمبر کے ذریعے لکھ کے بابل کی غلامی میں جو مسیحی رہتے تھے جو یہودی رہتے تھے ان کو وہ بھیجتا تھا۔ تو وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے نبوکت نظر کی فیور حاصل کی جائے تاکہ وہ یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکے۔ اس کے اوپر گفتگو لمبی ہو جائے گی جو آج کی اس ٹاپک میں شامل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جیسے یسایہ 45:7 میں دیکھتے ہیں خدا نے اچھائی کے ساتھ برائی کو بھی جنم دیا۔ اس سے ظاہری طور پہ تو ایسا لگتا ہے کہ خدا نے برائی کو بھی جنم دیا۔ سب چیزیں خدا نے بنائی تو اس کے ساتھ خدا نے برائی کو بھی بنا دیا، لیکن یہ مفروضہ غلط ہے۔ خدا نے برائی کو پیدا نہیں کیا، خدا نے اندھیرے کو پیدا نہیں کیا۔ برائی دراصل کیا ہے؟ برائی جہاں پہ اچھائی نہیں وہ برائی ہے، وہاں برائی ہے۔ خدا نے روشنی کو پیدا کیا، اندھیرے کو پیدا نہیں کیا۔ جہاں پہ روشنی نہیں وہاں پہ اندھیرا ہے، اور خدا نے روشنی کو کہا اچھا۔ کہیں پہ خدا نے اندھیرے کو نہیں کہا کہ یہ اچھا ہے، اور نہ خدا نے اندھیرے کو پیدا کیا۔ خدا نے تو اچھی چیزوں کو پیدا کیا۔ اور پھر ہم آپ یہ دیکھتے ہیں کہ روشنی کو ناپنے کا تو آلہ ہے، لیکن اندھیرے کو ناپنے کا کوئی آلہ نہیں، کوئی اسکیل نہیں۔ اسی طریقے سے اچھائی کی عدم موجودگی کو ہی جو ہے برائی کہا جاتا ہے۔ جب خدا نے آزاد فرشتوں اور انسانوں کو نیکی کے انتخاب کرنے یا نیکی کو مسترد کرنے کی اجازت دی تو انسان جو تھا وہ فال میں چلا گیا، گر گیا، اور اس نے نیکی کو مسترد کر دیا اور وہ برائی بن گئی۔ جیسے روشنی کی غیر موجودگی کو اندھیرا کہا جاتا ہے، لیکن خدا نے اندھیرے کو تخلیق نہیں کیا، روشنی کی ہی تخلیق کی۔ اسی طریقے سے گرمی کی غیر موجودگی کو ٹھنڈ کہا جاتا ہے، جبکہ ٹھنڈ کو ناپنے کا کوئی آلہ نہیں۔ اسی لیے خدا یہ کہتا ہے اس لیے یسایہ نبی یہ کہتا ہے کہ خدا نے روشنی اور اندھیرے کو خلق کیا۔ وہ دراصل خدا کی کلیت کو بیان کر رہا ہے۔ وہ پرٹیکولری جو ہے وہ اندھیرے کے تخلیق کرنے کو بیان نہیں کر رہا، وہ خدا کی سپر پاور کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح جب بائبل میں سب حکومتوں کا ذکر کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں، دراصل وہ خدا کی خود مختاری، خدا کی کلیت کو ظاہر کرتی ہیں، نہ کہ ان حکومتوں کو بھی ساتھ ملاتی ہیں جس میں خدا کی مرضی شامل نہیں ہے۔ اس لیے کسی طور پہ بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی حکومت جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے اور کون سی حکومت جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، یا کون سی حکومت جو ہے وہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔
ان حکومتوں کی کارکردگی، ان حکومتوں کی خدا کے لوگوں کی خدمت کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا، اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ کس قسم کی حکومت ہے۔ اگر کم جان جو نارتھ کوریا کا جو صدر ہے، وہ اپنی عوام کو اندھیرے میں رکھنا چاہتا ہے، ان کے انسانی حقوق کو پامال کرتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے مقرر کی گئی حکومت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چین میں جب مذہب کو دبایا جاتا ہے، مسیحوں کے اوپر ظلم کیے جاتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومتیں خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ اس لیے جب ہم رومیو 13 باب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے 1 سے 7 آیت تک پڑھیں، صرف پہلی آیت کے اوپر جو ہے وہ نہ بیٹھے رہیں، 1 سے 7 آیت تک پڑھیں، جس میں پالوس رسول کا مقصد جو تھا، جو کہ اس نے ایک ہدایت نامہ جاری کیا تھا رومیو کی کلیسیا کو، اس کا ہدایت نامہ جاری کرنے کا مقصد ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دراصل وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہاں کے مسیحی وہاں کے جو نئے مسیحی ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ شامل ہو جائیں اس نافرمانی کی تحریک میں جو یہودیوں نے رومیو کے خلاف شروع کی تھی۔ امید ہے کہ مجھے آپ کو میرا آج کا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔